السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر ویورز، آج میں آپ کے لیے ایک نیا ٹاپک لے کر آیا ہوں، وہ ہے ہمارے پاس ہسٹری آف بایولوجی۔ تو میں بایولوجی کی شارٹ ہسٹری لایا ہوں، بہت ہی شارٹ میں نے اس کو کیا ہے۔ جو مین ہمارے پاس سائنٹسٹ آئے، جو انہوں نے ڈسکوریاں کی، جو انہوں نے کام وغیرہ کیے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ میں نے آج کا ٹاپک جو ہے وہ بنایا ہوا ہے۔ تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ارسطوٹل سے، جسے فادر آف بایولوجی کا نام دیا جاتا ہے۔ تو ارسطوٹل نے کیا کام کیا کہ اس نے لیونگ آرگنزم کو کلاسیفائی کیا، لیونگ آرگنزم کو کلاسیفائی کیا، ان کی کلاسز بنائی، چاہے وہ ورٹیبریٹس سے، چاہے وہ انورٹیبریٹس سے۔ اس کے بعد پھر پلانٹس کی طرف آ جائیں تو سارا اس نے جو ہے کلاسیفیکیشن پر کام کیا۔ اور اس کے اگر ایرا کی بات کی جائے، اس کے دور کی بات کی جائے تو 322 to 384 BC۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے سائنسدان آتے ہیں، اینٹونی وان لیون ہک۔ تو انہوں نے اپنی سب سے پہلے جو مائکروسکوپ بنائی تو وہ یہی سائنسدان تھے۔ اس کے بعد اس نے بیکٹیریا کی ڈسکوری میں بھی اہم رول پلے کیا اینٹونی نے، اور اس کے علاوہ ویکیول کی ڈسکوری میں بھی اس کا امپورٹنٹ رول ہے۔ سب سے پہلے بیکٹیریا کو جو ہے وہ اینٹونی نے دیکھا تھا۔ تو ان کا ایرا جو ہے وہ ہمارے پاس 1632 to 1723 تک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں ماڈرن ٹیکسانومسٹ کارل لینیس۔ تو ماڈرن ٹیکسانومی کے حوالے سے ان کا بہت زیادہ نام ہے۔ انہوں نے آرگنزم کو نیمنگ دی اور ان کی کلاسیفیکیشن کی۔ تو یہ ماڈرن تھی، یہ اولڈ کلاسیفیکیشن تھی آرگنزم کی جو ارسطوٹل نے کی تھی۔ تو یہ ان کا ایرا جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے 1707 to 1775۔ اس کے بعد اگلے سائنسدان ہمارے پاس آتے ہیں چارلس ڈارون۔ تو انہوں نے تھیوری آف ایوولوشن کے بارے میں جو ہے وہ کنسیپٹ دیا، اور ان کا ایرا جو ہے وہ ہمارے پاس 1809 to 1882 ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں گریگار مینڈل۔ تو مینڈل نے جو ہے ماڈرن جینیٹکس پر، جینز پر کام کیا، اور ان کا ایرا جو ہے وہ ہمارے پاس 1822 to 1884 ہے۔ اب میں ان سب چیزوں کو ڈیفائن ایک کو اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ یہ آپ کے سارے جو ہے ٹاپک فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے اندر ڈیٹیلز ہیں۔ یہ سارے جتنے بھی ٹاپکس ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ڈیٹیلز ہے، تو اس لیے میں جو ہے ان کی شارٹ ہسٹری جو ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اب آگے ہمارے پاس بربرا میکلنٹاک آتے ہیں تو انہوں نے جو ہے جمپنگ جینز کے بارے میں جو ہے وہ آئیڈیا دیا، اور ان کا ایرا جو ہے وہ 1902 to 1992 تک ہے۔ اس کے بعد جو ہے جین گولڈن ہمارے پاس آتی ہیں، یہ ہمارے پاس وومن ہے تو اس لیے میں اس کے لیے شی کا لفظ یوز کرتا ہوں۔ تو انہوں نے جو ہے 1934 ان کا ایرا ہے، اور انہوں نے چمپینزی پہ جو ہے وہ کام کیا، اس کے بیہیویئر کو اسٹڈی کیا، سارا اس نے اس کے بارے میں بتایا، اور انسان کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے چمپینزی کا، تو اس نے جو ہے اس کے بارے میں آئیڈیا دیا۔ یہ وہ واحد ہمارے پاس لیڈی ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری جو ہے ود آؤٹ بیچلر ڈگری کی ہے۔ ان کے پاس کوئی بیچلر ڈگری نہیں تھی، لیکن پھر بھی کیمبرج یونیورسٹی والوں نے اس کو پی ایچ ڈی کی جو ہے وہ ڈگری دی، تو اس لیے اس کو ڈاکٹر جین گولڈن بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد امپورٹنٹ جو ہے ڈسکوری جو بایو کے اندر آتی ہے ڈی این اے کے بارے میں، 1953 کے اندر ڈی این اے کا ماڈل پیش کیا گیا، جو کہ دو سائنسدانوں نے پیش کیا، واٹسن اینڈ کرک ماڈل آف ڈی این اے، جو آپ نے نام سنا ہوگا فرسٹ ایئر میں۔ تو واٹسن اینڈ کرک جو ہے انہوں نے ڈی این اے کا اسٹرکچر جو ہے وہ بیان کیا۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ انزائم جو ہے وہ آتا ہے ڈی این اے پولیمریز۔ تو اس کو ڈسکور کرنے والے سائنسدان ہمارے پاس تھے آرتھر کورنبرگ۔ تو انہوں نے 1956 کے اندر جو ہے اس کو ڈسکور کیا۔ اس کے بعد میملز کے اندر جو کلوننگ کی گئی تو وہ ولمٹ اینڈ کمبل نے جو ہے وہ کی، اور یہ ایرا جو ہمارے پاس تھا، یہ جو دور تھا وہ 1966 کا تھا۔ اس کے بعد ایک اور انزائم کی ڈسکوری ہوئی، ریورس ٹرانسکرپٹیز انزائم۔
تو اس کو بھی اس دو سائنسدانوں نے ڈسکور کیا، ٹیمن اینڈ بیلٹیمور۔ تو 1970 کا ایرا یہ تھا۔ اس کے بعد پھر انزائم کی ڈسکوری ہوئی، ریسٹرکشن انزائمز کی۔ تو دو طرح کے، ویسے تو بہت ساری ٹائپس ہیں ریسٹرکشن انزائم کی، لیکن میجر جو اس کی ٹائپ ہے جو کہ بہت سارے ایکسپیریمنٹ میں، جین کلوننگ میں یا بائیو ٹیکنالوجی میں یوز کی جاتی ہے، وہ ٹائپ 2 ہے۔ تو ٹائپ 1 جو ہے یہ سب سے پہلے سالواڈور لوریا نے جو ہے یہ 1950 کے اندر جو ہے اس کو ڈسکور کیا، ریسٹرکشن انزائم ٹائپ 1 کو۔ اور ریسٹرکشن انزائم ٹائپ 2 کو ڈسکور کرنے والے ہمارے پاس جو سائنسدان تھے وہ تھے ہیملٹن اسمتھ، اور انہوں نے اس کی ڈسکوری 1970 کے اندر جو ہے وہ کی۔ اب امپورٹنٹ، بہت ہی زیادہ ایمڈیکیٹ کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ MCQs ہے کہ کون سا جو ہے انزائم جین کلوننگ کے اندر، بائیو ٹیکنالوجی کے اندر، بائیو کے اندر یوز کیا جاتا ہے، تو وہ ٹائپ 2 ہے۔ کس نے ڈسکور کیا؟ ہیملٹن اسمتھ نے ڈسکور کیا۔ کب کیا؟ 1970 کے اندر کیا۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے یہ MCQs ہے۔ اس کے بعد PCR کی ڈسکوری ہوئی، تو یہ کیریمولس نے کی، اور کیریمولس نے اس کی ڈسکوری کب کی؟ 1983 کے اندر کی۔ تو یہ بہت ساری امپورٹنٹ ڈسکوریز، اور یہ چیزیں جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ ایمڈیکیٹ کے MCQs کے حوالے سے بھی یہ چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، تو اس لیے آپ نے جو ہے وہ کوشش کرنی ہے ان سب کو جو ہے صحیح طرح سے پریپیئر کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جین تھیراپی جو ہے، یہ ہمارے پاس اینڈرسن MD نے جو ہے 1990 کے اندر جو ہے یہ ٹیکنیک یوز کی جین تھیراپی کی۔ اب یہ سارے ٹاپک جو ہے آپ کے فرسٹ سیکنڈ ایئر کے اندر آتے ہیں، لیکن یہ ایک جو ہے میں نے اس کو لیکچر وائز ترتیب دیا ہوا ہے، تقریباً 15 ڈسکوریز کے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ تو آپ نے ان سب کے سائنسدانوں کے نام یاد رکھنے ہیں اور سب کچھ یہ یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد امپورٹنٹ ڈسکوری جو 2012 میں ہوئی، CRISPR-Cas9، تو یہ ہمارے پاس جو ہے ایک انزائم ہے CRISPR-Cas9، تو اس کو ڈسکور کرنے والی ہمارے پاس دو لیڈیز تھی، کارپینٹر اینڈ جینیفر۔ دو سائنٹسٹ نے، ان دو فیمیلز نے جو ہے اس کی ڈسکوری کی۔ کب کی؟ 2012 کے اندر جو ہے اس کی ڈسکوری ہوئی۔ اب یہ CRISPR-Cas9 کی ڈسکوری کس حوالے سے ہے؟ جینوم ایڈیٹنگ کے بارے میں ہے یہ ڈسکوری۔ اب یہ کس کے لیے CRISPR-Cas9 کا کیا مطلب ہے؟ Cas9 جو ہے یہ انزائم کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہا ہے، اور CRISPR کا جو ہے میں نے ادھر ایبریویشن لکھا ہوا ہے، کلسٹر ریگولیٹری انٹرسپیس شارٹ پیلنڈرومک ریپیٹس جو ہے یہ مختلف۔ اب انشاءاللہ میں اس ٹاپک پر جو ہے یہ ایک نیا ٹاپک ہے، تو اس پر میں ایک علیحدہ سے جو ہے وہ ویڈیو لیکچر تیار کروں گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے بایو کی شارٹ ہسٹری ہے۔ تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، تاکہ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو مل سکے۔ اگر میرا لیکچر آپ کو اچھا لگا ہو تو کامنٹ ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اس چیز سے آپ کے لائک کرنے سے، کامنٹ کرنے سے ہمارے حوصلے بلند ہوتے ہیں، اور ہم آپ کے لیے مزید جو ہے وہ تیاری کر کے انشاءاللہ مزید لیکچر جو ہے وہ اپلوڈ کریں گے اور کامیاب رہیں گے۔ والسلام، اللہ حافظ۔